بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی کمزوری کا عالم دیکھ ایک دن نہ نہائے تو جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، ایک دن بھوکا پیاسا رہ جائے تو جسم کی حالت کمزور پڑ جاتی ہے، ایک گھنٹے کے لیے صرف نزلہ پکڑ لے تو یوں مانو دنیا کی ساری وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی اس کی اکڑ دیکھ، اس کا تکبر دیکھ، اس کا چلنا پھرنا دیکھ، اٹھنا بیٹھنا دیکھ۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اس لیے دوسروں کے عیبوں کا شور مچا کر گناہوں کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں ہم اپنی زبان پر تالے لگا لیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے اور شریعت ہمیں اسی کا پابند بناتی ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا مشکل ہے۔ آپ نے کسی کو دین کے معاملے میں کوئی اچھی نصیحت کی، لیکن محفل میں سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے کی۔ جب زندگی آزماتی ہے، پھر وہ آپ کی معصومیت، آپ کا سکون، یہاں تک کہ آپ کی ذات کو بھی نہیں بخشتی۔ سچ کہتے ہیں کہ درد انسان کو کمال کے اس درجے پر فائز کر دیتا ہے جہاں وہ مکمل ہو کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ اپنی جوانی اولاد کو بہترین مستقبل دینے میں گزار دیتے ہیں تاکہ بیٹا بڑا ہو جائے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اپنا خیال رکھنا سیکھو اور کسی کے آگے جھکنے سے بچو۔ پرسکون اور صلح پسند زندگی گزارو، لیکن ضدی بنو اور بے خوفی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہو۔ سب کی سنو، لیکن وہی کرو جو تمہیں خود بہترین لگے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہیں جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اپنے مسئلے سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ اور ان نفسوں سے جو ہماری کامیابیوں پر اداس ہوتی ہیں جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہوں۔ جب بھی لگے کہ تکلیف حد سے بڑھ گئی ہے، گھٹن ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں بچا یا سب ختم ہو رہا ہے، اسی لمحے میں خود کو یاد دلائیں اور دہرائیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ ہی مجھے کافی ہے، بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے۔ ہم لوگ کتنے نادان ہیں، خوش فہمیوں کی ڈور تھام کر ڈوبتی ابھرتی نفسوں کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی خود کو ویسا سوچنے سے باز نہیں رکھ سکتے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بد عملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ یقین کرتی ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے
اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے، یا اللہ آسانیاں کر دے میرے لیے اور سب پڑھنے والوں کے لیے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکل کو مشکل نہیں دیکھا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جو قربانی آپ نے دی تھی وہ رائگاں گئی، جو احسان کسی پر کیا تھا اس کی ناقدری ہوئی۔ یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے جب دی گئی قربانی کی ایک بڑی قیمت آپ نے چکائی ہو یا پھر اسے کسی نے سراہا تک نہ ہو۔ ہم نے اپنی ماؤں، نانی، دادی کی زندگیوں میں وہ ہوتے دیکھا ہوتا ہے جو سیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ جو حق پہ ہوتا ہے اسے یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ باطل سے کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات رویوں کا تھپڑ دل پر بہت زور سے لگتا ہے۔ لوگ بہت ہوتے ہیں زندگی میں، مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائیں۔ اٹیچمنٹ ایشوز اپنا وجود رکھتے ہیں، ان سے انکار کسی طور ممکن نہیں، لیکن ان کا واحد حل خود کو ڈی اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور ڈی اٹیچمنٹ میں سب سے پہلے نیت، پھر کوشش اور ساتھ دعا دوا کام کرتی ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کم بات کریں اور بہت کچھ نظر انداز کریں۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔